امریکی دفتر خارجہ کے مطابق کانگریس نے پاکستان کو جو F-16 طیارے دینے تھے اس کے حوالے سے جو مالی مدد تھی، جو مالی امداد تھی، اس کو روک دیا گیا ہے۔ اب اس پابندی کے نتیجے میں پاکستان کو 8 F-16 کی طیاروں کے لیے $70 کروڑ جو ہیں وہ خود سے ادا کرنے ہوں گے۔ اس صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس امداد کو کیوں روکا گیا اور اس صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ 1950 سے لے کر آج تک امریکہ نے پاکستان کو جو ہے مختلف امداد کی شکل میں مالی طور کے اوپر $40 ارب دیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گزشتہ 16 سالوں میں پاکستان نے $107 ارب سے زائد کا معاشی نقصان برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے اتحادی پاکستان بنا، ساری قربانیاں پاکستان نے دی، لیکن امریکی جھکاؤ بھارت کی طرف نظر آ رہا ہے۔ یہ جو بھارت کا امریکہ کے لیے بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے، کس طرح کے سٹیپس لینے چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شکیل افریدی، جو کہ امریکہ کی نظر میں امریکی ہیرو لیکن پاکستان کا قومی مجرم، امریکہ کی طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر شکیل ہے اس کو امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ فی الحال تو یہ جو امریکہ کی طرف سے ایک دباؤ نظر آیا ہے اس کو پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ اب اگر ڈاکٹر شکیل افریدی کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے جس طریقے سے بھی دباؤ آتا ہے اس کو پاکستان مسترد کرتا ہے تو اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں، ان ایشوز پر بات کریں گے۔ جن صاحب بہت شکریہ آپ کو۔ اچھا جن صاحب، یہ امریکی دفتر خارجہ کے مطابق کانگریس نے جو مالی امداد کی شکل میں پاکستان کو 8 F-16 طیارے دینے تھے وہ روک دیے۔ اب اگر پاکستان یہ 8 F-16 طیارے پرچیز کرتا ہے، لیتا ہے، تو اس کو $70 کروڑ جو ہے وہ خود سے ادا کرنے ہوں گے۔ اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے، یہ کیوں روکا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلے بھی 27 کروڑ پاکستان اپنے پاس سے دے رہا تھا اور باقی 43 کروڑ ڈالر انہوں نے دے باقی امریکیوں نے کچھ دینے تھے سبسڈی کے طور پہ، لیکن یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر انڈیا بہت زیادہ تلملاتا رہا اور اس نے بڑی مخالفت اس کی۔ امریکن گورنمنٹ کافی حد تک اس پہ قائل تھی کہ پاکستان کو یہ جہاز ملنے چاہیے، اور نظر آتا تھا کہ امریکی جو ہیں وہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی رستہ نکالیں گے، لیکن الٹیمیٹلی انڈین لابی یا انڈین انفلوئنس جو ہے وہ پریویل کر گیا۔ اس کا خاص طور پہ آپ دیکھیے انڈین ریئیکشن جو ہیں وہ بڑے سوئر ہونے کی وجہ سے میرا خیال ہے امریکی جو ہیں وہ انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ ایک تو انڈیا نے امریکہ کے امبیسڈر کو بلا کے تو احتجاج کیا تھا جب یہ ناراضگی کا اظہار بڑی کیا تھا، ناراضگی کا اظہار کیا جب یہ ان کو پتہ چلا کہ جہاز دے رہے ہیں۔ پھر ایشٹن کارٹر جو کہ امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس ہیں وہ پیچھے انڈیا وزٹ پہ گئے ہوئے تھے، تو ادھر بھی منوہر پاریکر جو انڈیا کا ڈیفنس منسٹر ہے اس نے یہ ایشو اٹھایا اور امریکیوں سے کہا کہ جی آپ کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں اتنا کچھ، تو آپ ہمارے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ یہ جہاز جو ہیں بند کریں، ان کو نہ دیں۔ گو کہ امریکیوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ ہم آپ کو بہت کچھ دے رہے ہیں، ہم آپ 8 F-16 کی بات کرتے ہیں، ہم انڈیا میں F-16 کا کارخانہ لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انڈینز جو ہیں وہ غالباً اس پہ راضی نہیں ہوئے، اور جو انڈیا کی فیور کرنے والے جو کانگریس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں غالباً یہ سینیٹر پال کراکر ہے جس نے یہ کام کیا ہے، ان لوگوں کو انہوں نے آگے لگایا اور انہوں نے خوب افیکٹو ان کی زبان میں اپنے الفاظ ڈال دیا، خوب افیکٹولی انہوں نے ان کا موقف آگے چلایا کہ جی آپ ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ دیتے ہیں اس ملک کو جو کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کر بھی نہیں رہا۔ تو اس میں انہوں نے پھر امریکی حکومت کو یہ کہا کہ جی آپ یہ پیسہ اپنی طرف سے مت دیں، اگر پاکستان نے لینا تو اپنی جیب سے دیں۔ اب پاکستان کا یہ ہے کہ گو کہ ہمارے جو ایڈوائزر فارن افیئرس ہیں سرتاج عزیز، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور سورسز بھی ہیں، متبادل نظام موجود ہے، F-16 کا ہو سکتا ہے ان کے پاس متبادل پیسے لینے کا بھی کوئی انتظام ہو، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کو امریکہ سے اب نہیں لینے چاہیے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بہتری کو بھلائی رکھی ہوتی ہے، جو بار بار ان کا سلسلہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ ہمارے لانگ ٹرم مفاد میں ہے کہ ہم امریکہ کے اوپر اپنا انحصار لگاتار کم کریں، امداد کا بھی وہ بھی ان سے نہیں لینی چاہیے، اور اسی طرح جو ہتھیار ہیں، ویپنز ہیں، وہ بھی ہم امریکی ہتھیاری اگر لینے ہو تو اور دوسرے سورس سے ہم لیں، امریکہ سے نہ لیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہیں پیسے چار زیادہ دینے پڑ جائیں، کہیں آپ کچھ تھوڑے مہنگے مل جائیں، مثلا جرمن ویپنز ہیں یا کوئی اور اسی طرح کے فرینچ ویپنز ہیں، کچھ امریکہ سے شاید مہنگے مل جائیں، لیکن
آپ کا انحصار کسی پہ ہونا اور وقت پہ آ کے اگر وہ آپ کو دھوکہ دے دے، جو امریکی بڑے شوقین ہیں اس کام کے سینکشنز لگانے کے، آپ پہ سینکشن لگ جائیں، آپ کو اسپیئر پارٹس نہ دیں، کچھ اور نہ کریں، تو وہ آپ کے لیے زیادہ بڑی مصیبت بن سکتی ہے. سو اس صورتحال سے بچنے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ امریکیوں کے اوپر اپنا انحصار کم کریں. اور انحصار کم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے جنگ شروع کریں، لڑائی کریں یا ان کے ساتھ تعلقات بگاڑیں. نہیں، تعلقات ٹھیک رکھیں، تعلقات اصولوں کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، لیکن ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں، ان پہ انحصار لیکن کرنا چھوڑ ڈیپینڈنس دیں. نہیں ہونی چاہیے. آپ کو تعلقات اصولوں کی بنیاد پہ، ڈیپینڈنس نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ جی یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور لہٰذا ہم ان کو جس طرح جی چاہے چلا سکتے ہیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ F-16 کو فضائی جنگ کے اندر استعمال کرنے کا تجربہ یا تو اسرائیل کے پاس ہے یا پھر پاکستان کے پاس ہے. 83 میں ہمیں 2 F-16 طیارے ملے تھے. 87 میں ہمارے پاس جو F-16 طیاروں کی تعداد تھی وہ تقریباً 40 ہو چکی تھی. اس کے بعد اگر مجموعی طور کے اوپر دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ 111 طیارے ہونے چاہیے تھے. اس کے لیے پاکستان نے کوئی 65 کروڑ ڈالر کی جو ہے وہ رقم بھی ان کو ادا کی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر جوہری پابندیوں کے حوالے سے کچھ اس طریقے سے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ یا تو ہم سے گندم لے لیں لیکن ہم آپ کو مزید F-16 یہ پرانی بات ہے، یہ بہت بڑی پرانی بات ہے. اس میں پھر وہ پیسہ بھی انہوں نے دبائے رکھا. جی بالکل. پھر بعد میں کلنٹن کے دور میں یہ بات ہوئی، بے نظیر نے، محترمہ بے نظیر تھی جب پرائم منسٹر، تو انہوں نے کلنٹن سے کہا کہ آپ یہ پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا. تو کلنٹن جو ہے وہ پھر بڑا حیران ہوا. اس نے کہا اس نے اعتراف بھی کیا کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. انہوں نے کہا یہ بڑی زیادتی ہے، تو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو ویپنز نہیں دے تو پیسہ ملنا چاہیے تھا. تو غالباً وہ پیسہ کچھ گندم کی شکل میں، کچھ کیش اس طرح وہ واپس دیا گیا. لیکن یہ پرانی بات ہے، ہم نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا اور 9/11 کے بعد ایک دفعہ پھر استعمال ہو گیا، اس طرح استعمال ہو گئے. تو اب چیز یہ کہ اب بھی اگر آپ کو سمجھ لگ جائے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا، تو میرا خیال ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں. اس میں سورسز آپ کے پاس موجود ہیں. F-16 استعمال کرنے والے ممالک میں چند ایک ملک ہیں. یورپ میں ٹرکی ہے آپ کا، ٹرکی کے پاس بہت ہیں، بلکہ ٹرکی کے پاس F-16 کے کمپوننٹس مینوفیکچر کرنے کا پلانٹ بھی ہے. تو اس وجہ سے آپ ادھر دوسرے ممالک کے ساتھ اپنی کوآپریشن بڑھا سکتے ہیں جب تک کہ F-16 آپ استعمال کر رہے ہیں. لیکن بالآخر آپ کو جس طرح کہ آپ نے JF-17 لیا ہے، اسی طرح کوئی اور آپ کو مین اسٹے ایئر کرافٹ لینا پڑے گا جو آپ کو اگلے 20-25 سال کے لیے کام آ سکے. تو اس وجہ سے ہمیں ابھی سے کوئی دوسرا سورس جو ہے اس کی تلاش میں اپنی کارروائی کرنی چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، لیکن ساری بنیاد جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کی وابستگی ہے کیا، تعلقات ہیں کیا. ایک بہت بڑی تبدیلی پچھلے 8-10 سال میں رونما یہ ہوئی کہ چائنا ایک دم سوبرا اور روس کی بھی مالی حالت بڑی بہتر ہونی شروع ہوئی کیونکہ روس میں تیل بڑا نکلا. تو باہر دنیا میں یہ بات چل نکلی کہ ایشیا کے ملک ترقی کر رہے ہیں. انڈونیشیا کی فائنانشیل پوزیشن بڑی بہتر ہو گئی. ملائیشیا ایک اچھا اکنامک پار کے طور پر سامنے آنا شروع ہوا. اور سینٹرل ایشیا کی ریاستیں آزاد ہوئیں تو ان میں بھی تیل اور گیس بہت ہے. کیا چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ جھکاؤ بھارت کی طرف کیا؟ نہیں، آپ یہ بات سمجھیں کہ امریکہ کے سوچ میں یہ بات آئی کہ اگلی صدی اب جو ہے وہ ایشیا کی صدی ہے، چنانچہ اسے ایشیا میں توجہ دینی چاہیے. اب ایشیا میں توجہ دینے کے لیے وہ ایک تو یہ کر سکتا ہے کہ ایشیا میں خود اپنے آپ کو ہر جگہ موجود رکھے. دوسرا وہ یہ کر سکتا ہے کہ پارٹنرشپ بنائے اور اس کے بہاف پہ مختلف خطوں میں تھانے داری کرنے کے لیے لوگ مل جائیں. اب ایشیا میں یہاں پہ جسے ہم کہتے ہیں ایشین پیوٹ وہ بنانا چاہتے ہیں. اس میں وہ بنیادی طور پہ جاپان اور انڈیا کو استعمال کرنا چاہتے تھے. اور انڈیا اور جاپان کو استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اگر افغانستان سے لے کے ساؤتھ چائنا یعنی ایشیا پیسیفک تک اگر یہ ممالک مل جائیں، جس میں آسٹریلیا کو بھی انہوں نے شامل کیا، تو اس سے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک طرف تو روس کے ساتھ سامنے انڈیا ہوگا ادھر، دوسری طرف چائنا کے ساتھ اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس میں جاپان موجود ہوگا، انڈیا موجود ہوگا، آسٹریلیا موجود ہوگا. تو وہ انہوں نے ایک ان کی الائنس بنا کے تو ان کو استعمال کرنے کا کیا. اب چیز یہ ہے کہ انڈیا بھی ایک سمجھدار ملک ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے پلے پیسے ہیں، ہم نے تو جو لینا نقد لے کے لینا ان سے، ہم نے قرضوں پہ لینا ہے اور ہم نے قرضوں پہ لینا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آبادی ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی فوج ہے، تو ہم سے یہ کچھ کام لینا چاہتے ہیں. چنانچہ ایک سٹرگل ہے. انڈیا اپنے مطلب نکالنا چاہتا ہے، یہ اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں.
انڈیا سمجھدار ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس دن امریکنوں کو ہماری ضرورت نہ ہوئی یہ ہمارے اوپر سینکشنز بھی لگا سکتے ہیں، یہ ہمیں تنگ بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کے اوپر بہت انحصار نہیں رکھنا چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے نیوکلیر پلانٹس لینے تھے تو وہ انہوں نے بجائے امریکیوں سے لینے کے وہ انہوں نے جا فرانس سے اور رشیا سے خریدنے شروع کر دیے. ایگریمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے تھرو کروایا سول نیوکلیر ٹیکنالوجی شیئرنگ کا، اور ادھر سے لینے شروع کر دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قوم کو اپنا مفاد دیکھ کے ایک سوجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اپنے آپ کو پوری طرح کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آج چائنا ہے، ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، ہماری دوستی بہت ہے، چائنا ایک ٹیسٹڈ دوست ہے، اور ہم رستہ دے رہے ہیں چائنا کو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا مفید ہے، ہمیں اس سے انکم ہوگی، انڈسٹریل زونز بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، گوادر تک جائے گا. اب یہ کہ کل چائنا کے مفادات کچھ بدل جائیں، ہم نے اپنا آپ چائنا کے اگر حوالے کر دیا ہوا ہے، اور کل چائنا کے اپنے کچھ مفادات بدل جائیں اور وہ ہم سے منہ موڑے اور انڈیا کی طرف یا کسی اور کی طرف رخ کر لے، تو آپ کیا کریں گے؟ چائنا سے اس بات کی کس حد تک توقع رکھی جا سکتی ہے؟ توقع کا مسئلہ نہیں ہے، مشترکہ مفادات ہی ہے نا. توقع کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ قومیں جو ہیں ان کے مفادات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں. اخلاقیات نہیں، اپنے مفادات کا ہے. اور وہ اگر مفادات کل بدل جائیں، جو آج نظر نہیں آتا بدلتے ہوئے، لیکن کل بدل جائیں کسی وجہ سے، تو پھر آپ کے لیے مشکلات نہ ہو. چنانچہ آپ اپنے لیے کچھ آپشنز اوپن رکھتے ہیں. اب چائنا کے معاملے میں ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چائنیز پریزیڈنٹ پچھلے سال پاکستان آنے سے پہلے وہ انڈیا گئے تھے. ان کو بھی انہوں نے آفر کیا، وہاں بھی انویسٹمنٹ کی آفر کر کے آئے، اور انہوں نے کہا جی ہم یہاں بھی انفراسٹرکچر وغیرہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اور انڈیا بہت سر توڑ کوشش کر رہا ہے. انڈیا کی بنیادی کوشش یہ ہے کہ چائنا کو کسی طرح پاکستان سے ہٹایا جائے، اور اس کو ہٹانے کے لیے وہ چائنا کو کوئی لالچ دے سکتا ہے، کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے. ہٹانا اس لیے ضروری ہے کہ چائنا ایک نیشنل سیکورٹی کونسل میں وہ ویٹو پاور رکھتا ہے، پاکستان کے مفادات کو بڑی حد تک وہ دیکھ بھال کرتا رہا ہے. اور چائنا ہی سب سے انڈیا کو ضرورت ہے کہ انڈیا سیکورٹی کونسل میں جگہ لے، لیکن چائنا مخالفت کرتا ہے. سو چائنا کی اس کو ضرورت ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ اس کا بڑا ساتھ دے رہا ہے، چائنا پھر بھی اس کے لیے ایک مسئلہ ہے. چنانچہ کل وہ اگر اپنا معاملات چائنا کے ساتھ سیدھے کر لے، اور انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے، بڑی مارکیٹ ہے، وہ ایک بہت بڑا ملک ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، تو چائنا کو اس سے فوائد نظر آئیں اور اس کی وجہ سے چائنا کا رخ ادھر زیادہ ہو جائے اور آپ کے مفادات کچھ درمیان میں قربان ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں چائنا کو بھی، باوجود اس کے کہ ہمارا پرانے تعلقات ہیں، ایک ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، چائنا کو بھی ہمیں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹیکن فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چائنا تو اپنی جیب میں، نہ، یہ نہیں. چائنا کو اسی طرح توجہ دیں چائنا کی طرف جس طرح آپ کسی بھی اور ملک کی طرف دے رہے ہوں گے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا فیور میں نہیں ہے، اس کو فیور میں لانا ہے. سو چائنا کے ساتھ اگر آپ اپنے تعلقات کو مزید بڑھائیں، ہمارے عام پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہے، چائنیز کا ادھر آنا جانا بہت نہیں ہے، ہمارا ادھر جانا نہیں ہے، یہ بڑھائیں تاکہ چائنا میں آپ کی جڑیں مضبوط ہوں اور چائنیز کے ساتھ چائنا کے مفادات ادھر بڑھیں، تو اس سے آپ کا چائنا کے ساتھ تعلق دن بدن بہتر ہوتا جائے. ایسا نہ ہو کہ یک طرفہ رہ جائے کسی وقت. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں جو ہم نے بھارت کے ساتھ امن کی آشا شروع کی تھی، اس سے زیادہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم چائنا کے لوگوں کے ساتھ امن کی آشا تو ایک بیکار چیز تھی نا، وہ تو ایک بکواس تھی. اگر یہ کوئی ایک آدمی کہے، وہ امن کی آشا یہی ہوتا تھا کہ وہ 2 آدمیوں کو انڈیا بھیج دیا، 2 لوگوں کو، ایک آدمی ایک عورت بھیج دی، وہ واپس آ کے مضمون لکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں ادھر گیا، انہوں نے میرے بڑے بھگت کی کھانا کھلایا، مجھے فلاں جگہ کی سیر کرائی، بڑے اچھے دن گزارے. وہ بھئی یہ ان چیزوں سے قوموں کے مقدر بدلتے ہیں، ان چیزوں سے قوموں کے مقاصد بدلتے ہیں. وہ بکواس تھی، اس کا نہیں آپ سوچیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان تمام جگہوں پہ توجہ دینی چاہیے جہاں سے بھارت ہمیں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، ہمیں نکال رہا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. ایک وقت تھا کہ بھارت محسوس کرتا تھا کہ سعودی عربیہ میں اس کا کوئی رول ہی نہیں، بھارت کا کوئی شخص سعودی عربیہ جاتا ہی نہیں تھا، ان کے منسٹر وزراء وغیرہ نہیں جاتے تھے. اب مودی صاحب پھر کے آئے ہیں اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہ ایک تمغہ لے کے آئے ہیں ان سے.
مودی صاحب ایران میں بھی شاید اسی طرح جا کے اپنی پوزیشن بنائیں. UAE میں مودی صاحب UAE میں پہلے کر کے آئے ہیں. یہ وہ ایریاز ہیں جو آپ کے ایریاز آف انٹرسٹ ہیں جہاں آپ کی پوزیشن کسی وقت میں بڑی مضبوط تھی. یمن کی وار نے آپ کی پوزیشن میں کچھ کمزوریاں پیدا کر دیں جس کا بھارت نے فائدہ اٹھایا. باوجود اس کے کہ ایران کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. ایران کے ساتھ آپ کے شاید انڈرسٹینڈنگ بڑی بہتر ہوتی, اس کے باوجود ایران کے ساتھ تو وہ بات نہیں ہوئی, لیکن بگڑ گئی آپ کی گلف اسٹیٹس کے ساتھ, UAE والوں کے ساتھ. آپ کے ان کے وزیر خارجہ نے بڑا برا بیان دیا ان دنوں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کے لیڈروں کے پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں, آپ کے لیڈر جو ہیں وہ وہاں پہ جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے وزرائے اعظم اور پریزیڈنٹ وغیرہ یہ لوگ جو ہیں ان کے رحم و کرم پہ ہیں. تو ایک چھوٹا سا ملک ہے, لیکن ان کے ایک وزیر خارجہ نے بڑا بیان دیا برا. اسی طرح سعودی عربیہ جو ہے وہ شاید اس بات سے تھوڑا ناراض ہو کہ جی ہم نے یمن میں کیوں نہیں اپنے لوگ مروائے جا کے ان کے ساتھ, تو وہ مودی صاحب کی طرف زیادہ جھکاؤ انہوں نے دکھا دیا. اب یہ چیزیں ہیں جو ہمیں محنت کرنی چاہیے ہمارے فارن آفس کو, فارن پالیسی کو, کہ قبل اس کے کہ یہ غلط فہمیاں بڑھ جائیں اور ایسی مضبوط ہو جائیں کہ پھر آپ کے پاس واپسی کا رستہ نہ ہو, آج ان کو دور کیا جائے. فارن آفس کو محنت کرنی چاہیے تھی کہ UAE کے ساتھ جا کے تو معاملات سیدھے کرتے, ان کے فارن منسٹر ان کے لوگوں سے بات چیت کرتے کہ جی یہ جو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ایسے نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ مشکلات ہیں, ہم خود جنگ لڑ رہے ہیں ایک دہشت گردی کے خلاف, تو اپنے ٹروپس کہاں بھیجیں ہم. اور اسی طرح سعودی عربیہ کے ساتھ ان کو معاملات اپنے درست کرنے چاہیے. آرمی چیف اور نواز شریف صاحب نے دورہ کیا تھا سعودی عرب ایران میں. ایک مختصر ایک دن کا دورہ تھا کہ آپ نے جا کر جی ہم صلح صفائی کرا دیتے ہیں, جبکہ وہ انہوں نے آپ کو کہا تو نہیں تھا کہ ہماری صلح صفائی کرائیں. آپ ایسے ہی منہ کھا کے سالسی بن گئے, آپ چلے گئے, سالسی کر گئے. ایک گڈ ول آپ نے قائم کی کہ جی ہم تو نیوٹرل ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر صلح صفائی ہو جائے, لیکن اس کا آگے تو کچھ نہیں ہوا نا. وہ تو ایک دورہ صرف سراہا گیا, وہ ختم ہو گیا بس. تو لیکن یہ اس کو فالو اپ کرنا چاہیے. ہمیں اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس میں مومنٹم لانا چاہیے, اس کو فالو اپ کرنا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ کی میٹنگ, 2 دفعہ کے کانٹیکٹ اس سے آپ کو وہ نتائج نہ سامنے آئیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دینے, کیونکہ ایسا ہمارے نتائج سامنے آنے چاہیے.